نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، رمضان المبارک کا مبارک جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے فضل اور توفیق سے ہم سب کو رمضان مبارک کی برکتیں، رحمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ وحدہ لا شریک رمضان شریف کو ہم سب کے لیے توشائے آخرت بنائے اور بخشش و مغفرت کا ذریعہ اور واسطہ بنائے۔ حاضرین محترم، روزے کا مقصد اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ سے تقوی حاصل کرنا، پرہیزگاری حاصل کرنا اور قرب اللہ حاصل کرنے کا نام روزہ ہے۔ حضور نبی رحمت شفیع الامم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، اس کے ان راستوں کو روک دو، ان راستوں کو بند کر دو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شیطان کے رستوں کو کیسے بند کریں؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے رستوں کو بھوک سے بند کرو۔ جب انسان بھوکا رہتا ہے، نفسی خواہشات اس کی کمزور ہو جاتی ہیں، نفس ماند پڑ جاتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ پھر اس انسان کا رستہ چھوڑ دیتا ہے جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے بھوکا رہتا ہے، اور اس کو عرف عام میں روزے کا نام دیا گیا۔ اور قیامت کے دن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہوگا۔ یعنی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا، ایک تو یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور دوسرا یہ شیطان کا رستہ روکتا ہے، اور رحمان کا رستہ بھوکے رہنے کی وجہ سے ہموار ہوتا ہے، کھلتا ہے، رب تبارک و تعالی جل شانہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ ابن آدم کے لیے سب سے زیادہ برباد کرنے والی چیزیں پیٹ کی خواہشات ہیں، یعنی دل کی آرزو اور تمنا۔ انسان کا پیٹ ہر حرام اور حلال ناجائز خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ پیٹ یہ چاہتا ہے کہ میرے اندر ڈالا جائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پیٹ کی خواہشات انسان کو برباد کر دیتی۔ یعنی یہ دل کرتا ہے کہ ہر وقت بندہ اچھے سے اچھی غذا کھائے، اچھے سے اچھا کھانا کھائے، اچھے سے اچھا لباس پہنے، اچھی گاڑی میں سوار ہو۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ نفسی خواہشات ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ہم لوگوں کو رمضان مبارک کا ماہ مقدس دیا، اس میں بھوک بھی دی اور اس میں پیاس بھی دی، اور اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے بندہ مومن کو اپنا قرب بھی دیا۔ اور پھر فرمایا کہ جس انسان پر اس کا نفس غالب آ جاتا ہے اور وہ خواہشات کا قیدی ہو جاتا ہے اور بیہودگی کا تابعدار بن جاتا ہے، یعنی جو ہی انسان کے اندر نفسی خواہشات بڑھیں اس کے اندر بیہودگی پیدا ہو گئی۔ اور پھر فرمایا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوبصورت چیز ہے یہ سمجھنے والوں کے لیے، فرمایا کہ جو
نفس کی خواہشات کا پجاری بنتا ہے، شہوات کا قیدی ہو جاتا ہے اور بیہودگی کا تابع دار ہو جاتا ہے۔ اور سب سے خطرناک چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل تمام فوائد سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی فائدہ آخرت جو اللہ کے قرب سے نصیب ہوتا ہے، منزل آخرت جو بھوک اور پیاس سے نصیب ہوتی ہے، اور انسان کے اندر جو تفکر پیدا ہوتا ہے، فکر پیدا ہوتی ہے آخرت کی اور دنیاوی خواہشات کے ترک کرنے کی، فرمایا کہ وہ جب پیٹ بھرتا ہے تو ان کا رستہ جو ہے وہ نفسی خواہشات کا رستہ کھلتا ہے، محبت اللہ کا رستہ بند ہو جاتا ہے اور دل سوچنا چھوڑ دیتا ہے۔ دل کیا کرتا ہے؟ وہ نفع کو نہیں حاصل کر پاتا۔ اب نفع اللہ رب العالمین جل شانہ نے فرمایا، یہ ہم لوگ ہر روز اذان میں سنتے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز میں کامیابی ہے، نماز کے اندر فلاح ہے۔ تو ہمارا دل اور دماغ نفسی خواہشات کا پجاری بن گیا اور دنیاوی محبت ہم لوگوں پر غالب آ گئی، تو کیا ہوا؟ ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا۔ روزہ رب نے فرمایا قرب اللہ کا ذریعہ ہے، روزہ رکھنے کو ہمارا جی نہیں چاہتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سارا سال نفس کی اتباع کی، نفس کی پیروی کی، نفسی خواہشات کو پروان چڑھایا۔ آج ہمارا دل نفس کا غلام بن گیا۔ آج ہمارا دل نہیں چاہتا کہ نفس کو بھوکا رکھ کے، پیاسا رکھ کے شیطان کے رستے کو بند کیا جائے۔ اور پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا دل محروم ہو جاتا ہے جس کسی نے بھی اپنے اعضاء کی زمین پر شہوت کو کاشت کیا۔ یعنی اب دل ہے انسان کا، یہ زمین ہے بڑی خوبصورت، اس دل کی زمین پر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے تو اس جیسا انسان دنیا میں کامیاب کوئی نہیں۔ اور اگر اس دل کی زمین پر شیطان کی محبت پیدا ہو جائے تو اس جیسا بد بندہ کوئی نہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس نے اپنی نفسی خواہشات کو سراب کیا اور اس نے اپنے دل کو ندامت کے اندر مبتلا کر دیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انسان کی دنیا میں رہتے ہوئے 3 قسمیں ہیں، اور اگر انسان ان کو سمجھ لے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 قسمیں کون سی ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ان میں عقل رکھی مگر ان کے اندر شہوت نہیں رکھی، شہوت سے پاک ہیں فرشتے۔ اور جانوروں کو رب وحدہ لا شریک نے پیدا کیا تو ان میں شہوت رکھی، عقل نہیں رکھی، ان کے اندر عقل نہیں ہوتی جانوروں کے اندر۔ اور تیسری چیز اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کو رب نے اپنی محبت کا منبع بنایا، رب نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، احسن تقویم کا پیکر بنایا، اور اللہ پاک نے اس انسان میں عقل بھی رکھی اور شہوت بھی رکھی۔ دونوں چیزوں کو جمع کر کے جو جانوروں کی خصوصیت ہے وہ بھی رکھی، جو فرشتوں کی خصوصیت ہے وہ بھی رکھی، دونوں کو جمع کر کے رب نے اشرف المخلوقات اور احسن تقویم انسان پیدا فرمایا۔ اب انسان کی کیفیت کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس انسان کی عقل پر اس کی شہوت غالب آ جائے، جس انسان کی عقل پر اس کی شہوت غالب آ جاتی ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اور وہ انسان، وہ مسلمان جس کی شہوت پر اس کی عقل غالب آ جائے، یعنی عقل سے کام لیتا ہوا نفسی خواہشات کو ترک کر کے رب کی محبت میں آ جائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بظاہر تو چلتا پھرتا انسان ہے لیکن فرشتوں سے اعلیٰ ہے۔
فرشتوں سے وہ انسان اعلیٰ ہے۔ تو اب ہم انسان ہیں، ہم لوگوں کو اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ روزہ رب نے فرض کیا اپنا قرب دینے کے لیے، نماز رب نے ہم پر فرض کی کامیابی دینے کے لیے، زکوٰۃ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کی مال کی پاکیزگی اور طہارت کے لیے، صدقہ فطر رب تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان اور مسلمان پر، روزے رکھنے والوں پر واجب کیا تاکہ بشری تقاضوں کے مطابق جو غلطی خطا ہے وہ رب معاف کر دے۔ تو یہ چیزیں آج ہم لوگوں نے اپنی کفیت میں پیدا کرنی ہے۔ اور حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم اور بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کو کسی نے خواب میں دیکھا، سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اللہ نے مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا اور فرمایا، اے جھوٹے دعوے دار، میری محبت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور پھر مجھ سے غافل رہا۔ اب میں نے اور آپ نے، ہر انسان نے اس چیز کو، حضرت ذنون مصری کے اس قول کو اپنے ذہن نشین کرنا ہے کہ رب کی بارگاہ میں جب ہم لوگ کھڑے ہوں گے اور رب تبارک و تعالی ہم سے سوال کرے گا، ہم سے پوچھے گا، تو ہم کہیں گے یا اللہ ہم تو تجھ سے محبت کرتے رہے دنیا میں۔ تو اللہ کیا فرمائے گا؟ اللہ فرمائے گا، اے جھوٹے محبت کے دعوے دار، سچے محبت کے دعوے دار بننا بڑا مشکل کام ہے۔ سچے محبت کے دعوے دار بنے تو پھر تو ہم قیامت کے دن کہہ دیں گے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ ہم نے تیری محبت کا دعویٰ کیا اور تیرے حکم پر زندگی بسر کی، ہم نے تیری محبت کا دعویٰ کیا، تیرا حکم آیا نماز پڑھ، میں نے نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا، نہ صبح دیکھی نہ شام دیکھا، ہر لمحہ تیری بارگاہ میں جب تیرا حکم آیا میں سجدہ ریز ہو گیا۔ یا اللہ میں تجھ سے سچی محبت کرتا رہا۔ رب فرمائے گا، مجھ سے سچی محبت کی تھی، میں نے رمضان کا حکم دیا روزہ رکھ، کیا تو نے رکھا تھا؟ اگر رکھا ہوگا رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے، پھر تو ہم لوگ کہہ دیں گے باری تعالیٰ رکھا تھا، اور اگر نہیں رکھا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ جب رب کہہ دے گا اے محبت اللہ کے جھوٹے دعوے دار، جھوٹے محبت کا دعویٰ کرتا رہا، میرے حکم کو تسلیم نہ کیا، میرے حکم پر اپنی زندگی کو گامزن نہ کیا، تو پھر اس دن، قیامت کے دن، اس انسان سے بڑھ کر حسرت زدہ کوئی نہیں ہوگا، اس انسان سے بڑھ کر ندامت والا، پریشانی والا انسان کوئی نہیں ہوگا جب رب کہہ دے گا مجھ سے تو سچی محبت نہیں کرتا تھا۔ دنیا دار کو کہہ دے گا، دنیا دار یار تو جھوٹا بندہ ہے، سچا نہیں، تو کی رہ جاندہ ہے۔ جب رب بھری عدالت میں قیامت کے دن کہہ دے گا، تو حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر اس انسان کو متوجہ کیا اور فرمایا، تو غفلت میں مبتلا رہا اور تیرا دل بھولنے والا اور عمر ختم ہونے والی اور گناہ تیرے ویسے کے ویسے ہی رہ گئے۔ یعنی انسان غور کر، تو کتنی غفلت میں مبتلا ہے کہ تیرا دل بھولنے والا ہے۔ آج جو ہم پیسے ٹکے کا حساب، دنیا کا حساب، مال جائیداد کا حساب، یہ کیا ہوگا؟ یہ دل سے نکل جائے گا، آنکھیں بند ہوگی، دنیا کی محبت میں گرفتار رہے، غافل رہے رب کی محبت سے، تو کیا ہوگا؟ فرمایا تیرا دل بھولنے والا ہے اور انسان غور کر، تیری عمر ختم ہونے والی، تو ہمیشہ دنیا میں برقرار نہیں رہے گا، ہمیشہ دنیا میں زندگی نہیں بسر کرے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر رہتے ہوئے تیری عمر ختم ہو گئی لیکن تیرے گناہ برقرار رہے۔ اب یہ لمحہ بڑا قابل فکر لمحہ ہے کہ میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا موت کے ساتھ،
کل نفس ذائقۃ الموت کے ساتھ زندگی کا خاتمہ ہو گیا، زندگی کی اشائشوں کا خاتمہ ہو گیا، زندگی کے اندر مالوں جائیدادوں زمینوں مکانوں کا ہر شے کا خاتمہ ہو گیا، اور جو انسان کوٹھی میں رہتا تھا زمین کے گڑھے میں چلا گیا، جو انسان عالی شان کپڑا پہنتا تھا اس کو انسلی چادریں پہنا دی گئی، لیکن کیا ہوا؟ اس انسان کی زندگی ختم ہو گئی، پر زندگی میں کیے ہوئے گناہ باقی رہ گئے، زندگی میں کیے ہوئے گناہ باقی رہ گئے، گناہ زندہ رہ گئے، تو پھر ہمارا حشر کیا ہوگا؟ قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں ہم لوگ کیا جواب دیں گے؟ اور پھر کسی ایک مومن شخص نے اپنے باپ کو دیکھا اور پوچھا، ابا جان آپ کیسے ہیں، کیسی زندگی گزار رہے ہیں، کیا حال ہے؟ تو باپ نے پھر آگے سے بیٹے کو جواب دیا، ہم نے غفلت کی زندگی گزاری اور غفلت میں ہی مر گئے، آج ہماری زندگی گناہوں سے لت پت ہے۔ میں اور آپ اپنے وجود کے اندر غور کریں، اپنے دل کو اپنی ہتھیلی پر رکھیں اور سوچیں کہ کیا میں اور آپ میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گا؟ کوئی بھی نہیں ہے، ہر کسی کو موت آئے گی، اور جب موت آئے گی تو یہ ساری دنیا کی آسائشیں پیچھے رہ جائیں گی یا ساتھ جائیں گی؟ ساتھ کیا جائے گا؟ جو میں نے رب کے لیے کیا نیک عمل وہ ساتھ چلا جائے گا، یا رب کی نافرمانی میں جو کیا بد عمل یعنی گناہ وہ بھی زندہ ہے۔ تو پھر غور کرنا ہوگا کہ ہم لوگ یار زندگی کا مقصد کیا تھا اور کس طرح ہم لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت ملک الموت سے فرمایا، اے ملک الموت جب موت کا وقت آ جائے تو مجھے پیغام دینا، مجھے بتانا کہ تیری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ملک الموت نے عرض کیا، جی حضور ضرور، میں قاصد بھیجوں گا، میں اپنے نمائندے بھیجوں گا، وہ جا کے آگاہ کر دیں گے آپ کو کہ موت قریب ہے۔ ملک الموت آ گیا، روح قبض کرنے لگا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے پاس پیغام بھیجوں گا موت سے پہلے۔ تو ملک الموت نے عرض کیا کہ حضرت میں نے تو 3 پیغام بھیجے تھے، آپ سمجھ ہی نہیں سکے، میں نے 3 پیغام بھیجے، 3 قاصد بھیجے آپ نے، اور تو میرے ان قاصدوں کی بات کو سمجھ نہ سکا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بھی بتا وہ کون سے قاصد تھے جو تو گاہے بگاہے میرے پاس بھیجتا رہا؟ تو اسرائیل نے عرض کیا کہ سب سے پہلا قاصد تیرے بال سیاہ تھے سفید ہو گئے، سب سے پہلا قاصد وہ تھا۔ سب سے پہلا قاصد کون تھا؟ یہ داڑھی کے سر کے بال تیرے کالے سیاہ، جب سفیدی آ گئی تو جان لے اب جوانی ختم ہو رہی ہے، اب جسم کے اندر سے توانائی اور طاقت ختم ہونے کا آغاز ہو گیا ہے، اب تیرے وجود کے اندر قوت نہیں رہی۔ یہ پہلا قاصد تھا تیرا کہ رب کا ذکر کرتا، رب کا شکر کرتا اور رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتا، پر تو نے اس قاصد کو سمجھا ہی نہیں کہ یہ رب کی طرف سے بھیجا ہوا پیغام ہے۔ اور دوسرا قاصد پھر وہ تھا کہ آپ کے بدن کے اندر طاقت تھی، قوت تھی، پھر ایک وقت آیا وہ بدن جھکنے لگا، بدن جو طاقتور تھا پہلوان تھا اس بدن کے اندر سے قوت ختم ہونے لگی، طاقت ختم ہونے لگی، کمر جھکنے لگی، اور جب کمر جھک گئی تو یہ دوسرا قاصد تھا۔ اور پھر فرمایا کہ آپ کے اندر توانائی تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، یہ تیسرا قاصد تھا۔ اور یہ قاصد ملک الموت نے کہا، اسرائیل نے، یہ ہر بندے کے پاس آتا ہے۔ بندہ ہے کہ غفلت کی نیند سو رہا ہے، بندہ ہے کہ اپنے رب کو بھولا بیٹھا ہے، بندہ ہے کہ رب کی بارگاہ سے دور ہے، بندہ ہے کہ رب کے ذکر سے غافل ہے،
بندہ ہے کہ عیاشی میں، نفس پرستی میں، دنیاوی خواہشات کے اندر اتنا غافل ہو گیا کہ اس کے پاس 3 قاصد آئے، اس نے رب کے قاصد کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات آگے سے بیان فرمائی، فرمایا زمانہ گزر گیا اور گناہوں کو چھوڑ گیا، موت کا قاصد آ پہنچا اور دل خدا کی محبت سے غافل رہا۔ تیری دنیاوی نعمتیں، دنیاوی آسائشیں، دنیا کی ساری متاع، یہ کیا ہے؟ دھوکہ اور فریب ہے، اور تیرا دنیا میں رہنا ہے انسان ہمیشہ یہ محال ہے، تو دنیا میں ہمیشہ نہیں رہ سکے گا۔ اب میں اور آپ دیکھیں 1,24,000 پیغمبر رب کے مقرب آئے، ان کو بھی بشری تقاضوں کے مطابق موت آئی، اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف چلے گئے، تو یار ہم لوگ کس ڈگر پہ زندگی بسر کر رہے ہیں؟ شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرد صالح، مرد قلندر، یعنی بڑا متقی جو مجھ سے بھی بڑا ولی تھا، اس کی عیادت کو گیا، وہ بیمار ہو گیا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو نوکر چاکر شاگرد بڑے اہتمام اور بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ حضرت کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی حضرت کا منہ صاف کر رہا ہے، کوئی بال صاف کر رہا ہے، کوئی اوپر بستر ڈال رہا ہے، کوئی اتار رہا ہے، تو حضرت روئے جا رہے ہیں۔ حضرت کیا کر رہے ہیں؟ روئے جا رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا وہ حضرت کیا بات ہے؟ آپ تو بڑے متقی ہیں، بڑے صالح ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی نمازیں قضا ہونے کی وجہ سے رو رہا ہوں، نمازیں برباد ہونے کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا آپ تو بزرگ تھے، دنیا آپ کا بڑا احترام کرتی تھی۔ تو فرماتے ہیں بے شک دنیا احترام کرتی، پر میں نے جب اپنی نظر آخرت کی طرف اٹھائی، اپنی نمازوں کو حالت محبت میں دیکھا، تو میں نے ہر سجدہ غفلت میں کیا اور ہر سجدے سے سر غفلت میں اٹھایا۔ اب یہ نمازیوں کے لیے، ہم لوگوں کے کہ سجدہ تو ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن اس سجدے کے اندر محبت اللہ نہیں ہے۔ سجدہ تو ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن اس سجدے میں رونق نہیں ہے۔ سجدہ تو ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن وہ سجدہ محبت اللہ کا ذریعہ اور واسطہ نہیں بنتا۔ اور پھر فرماتی ہے میں نے اپنے حشر کی طرف نظر کی، توجہ کی، اور اپنے بارے میں سوچا، اور قبر کے رہنے کی منزل کی طرف دیکھا۔ جو عزیز و اقارب، جو میرے شاگرد آج مجھ سے محبت کرتے ہیں، کوئی میرا کپڑا سیدھا کر رہا ہے، کوئی میرا تکیہ سیدھا کر رہا ہے، کوئی میرا منہ صاف کر رہا ہے، کوئی میرے بال دھو رہا ہے، فرمایا کہ یہ سارے کے سارے پیچھے رہ جائیں گے۔ اس نرم جسم کے اوپر سے اس لباس کو اتار کر سخت لباس پہنا دیا جائے گا۔ آج جو بڑے نرم و ملائم تکیے دیے ہوئے ہیں مجھے، یہ تکیے نکال کے مٹی کا سراندہ دے دیں گے۔ میں اس وقت کی طرف غور کر رہا ہوں، اس وقت میری حالت زار کیا ہوگی؟ جب قبر میں پڑا ہوں گا، یہ میرے نیچے سے ملائم رضائیاں اٹھا لی جائیں گی اور سخت مٹی کا بستر لگا دیا جائے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے یوم حساب کی طوالت کی طرف نظر کی، یعنی حساب کے دن کی طرف دیکھا، آخرت کو جو ہم ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک ہے یوم آخرت کا، باری تعالیٰ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے اس مالک یوم الدین کے دن کی طرف توجہ کی، غور کیا اور سوچا، اس وقت مجھے رسوائی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا۔ جب نامہ اعمال مجھے دے دیا جائے گا اور میں اپنا نامہ اعمال دیکھوں گا، ہر صفحے پہ لکھا ہوگا یہ بندہ بڑا غافل ہے، یہ بندہ بڑا غافل ہے،
اس نے نماز تو پڑھی پر غفلت میں، اس نے روزہ تو رکھا پر غفلت میں، اس نے زندگی تو گزاری پر غفلت میں، ساری زندگی نفسی خواہشات کا پجاری رہا، تو کل قیامت کے دن جب یہ حال ہوگا اس وقت میرا حال کیا ہوگا؟ تو فرماتی ہیں میں اس لیے رو رہا ہوں۔ آج یار میں اور آپ بھی غور کریں، کبھی ان بزرگوں کے اندر جو رمق ہے اس کا ایک جز اور ایک حصہ اپنے دل میں پیدا کریں اور سوچیں اور نظر کریں، کل قیامت کے دن جب ہمیں نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ تو بزرگ تھے، وہ تو دین کے عالم تھے، وہ تو محقق تھے، وہ تو ٹوٹی پوٹی نماز پڑھنے والے تھے، ہم نماز پڑھنے والے نہیں ہیں، روزہ رکھنے والے نہیں ہیں، ذکر کرنے والے نہیں ہیں، دنیا کی مستی میں بدمست ہاتھی بنے ہوئے ہیں، اس وقت میرا اور آپ کا کیا حال ہو؟ اور پھر عیون الاخبار کے اندر حضرت شیخ شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں لوگ 3 باتیں محض زبانی کلامی کہتی ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے۔ 3 باتیں محض زبانی کرتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے بلکہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ پوچھا گیا حضرت وہ کون سی 3 باتیں ہیں؟ فرمایا سب سے پہلی بات کہتی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ کہتی ہیں؟ کوئی نہیں کہتی، ہر بندہ میں اور آپ اس چیز میں غور کرنا ہے۔ فرماتی ہیں کہ کہتی ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں لیکن کام غلاموں جیسا نہیں کرتے۔ میں کہہ دوں نا میں کسی کا نوکر ہوں، یا آپ یہ مطلب ہے ڈیرے داری طبقہ ہے، سیری رکھ لیں تو اس سے توقع ہوتی ہے کہ یہ ہمارے سارے کام کرے گا اور اس کی مجبوری ہوتی ہے کرنا۔ ہم جب میں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، تو وہ بزرگ فرماتے ہیں پھر چاہیے تو یہ تھا کہ زندگی غلاموں والی بسر کرتے، زندگی بادشاہوں والی بسر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بندے اللہ کے ہیں۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ زندگی غلاموں جیسی نہیں بسر کرتے بلکہ اپنی آرزوؤں کی طرح اپنی مرضی پر چلتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہتی ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں رزق دیتا ہے۔ اس چیز پر یقین ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالی ہمارا رازق ہے، ہمارا خالق ہے، ہمیں رزق اللہ دیتا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہتے ہیں اللہ رزق دیتا ہے لیکن ان کے دل دنیا اور متاع دنیا جمع کیے بغیر سکون نہیں پاتے۔ یہ دعویٰ ہے میرا اور آپ کا کہ رازق اللہ کی ذات ہے، لیکن دنیا کے پیچھے رب کی محبت کو چھوڑ کر غافل ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ دنیا کی محبت میں بدمست ہو گئے، رب کے ذکر کو چھوڑ دیا، رب کی فکر کو چھوڑ دیا، رب کی عبادت کو چھوڑ دیا۔ کہتی ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، کہتی ہیں کہ رازق ہمارا اللہ ہے۔ یار جب کہا رازق ہمارا اللہ ہے تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے دیکھو، رب غیب کے خزانوں سے مدد کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اور پھر تیسری چیز فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں لوگ کہ آخر ہمیں مر جانا ہے، موت پر حق ہے، پر ایسے کام نہیں کرتے جیسے لگے کہ یہ مرنے والے ہیں۔ اب یہ تینوں چیزیں ہم لوگ اپنے گریبان میں جھانک کر مطالعہ کریں۔ ساری باتیں ہم لوگ کہتے ہیں، یہ بھی ہمارا ایمان ہے، ہر مطلب فوتگی پہ ہم لوگ دیکھتے بھی ہیں، علماء کی تقریریں بھی سنتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح شے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر کوئی مر جائے گا۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مگر کام ایسے نہیں کرتے، ان کے کاموں سے ان کے عمل سے نہیں لگتا کہ انہوں نے مرنا بھی ہے۔ جب غفلت کا شکار ہو جاتی ہیں، دنیا کے پیچھے لگ کے پھر مرنے کو بھولتے ہیں تو غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر دل کے اندر محبت اللہ ہوتی اور یہ یقین ہوتا کہ رازق ہمارا اللہ ہے اور ہمیں مر جانا ہے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر غافل نہ ہوتا، اللہ کے حکم سے ہٹ کر 1 انچ بھی اپنا قدم نہ اٹھاتا۔
اذان ہوتی سب سے پہلے مسجد آتا، رب کا ذکر کرتا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام آتا، دنیا کو ترک کر کے، روزہ رکھ کے، نفسی خواہشات کو قتل کر کے، شیطان کو محبت اللہ کی چھری سے ذبح کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیتا، باری تعالیٰ سب کچھ تیری ذات پر قربان ہے، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ کیا یہ ہمارے اندر جذبہ ہے؟ یقیناً نہیں ہے۔ تو پھر بھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمیں مرنا ہے۔ اور پھر حضرت ابی یزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا، کسی بندے نے سوال کیا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، عبادت میں کیف اور سرور نہیں آتا۔ یہ میری اور آپ کی بات ہے، ہم لوگوں کو بھی عبادت میں سرور نہیں آتا، نماز پڑھتے ہوئے سکون نہیں آتا، نماز پڑھتے ہوئے ہمارا دل نماز میں نہیں لگتا، مسجد میں آ جائیں دل گھبراتا ہے، مسجد میں آ جائیں دل گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے، کدی آدھیاں نماز لمبی ہو گئی، کدی آدھیاں مولوی دی تقریر لمبی ہو گئی۔ بلا تشبیہ و بلا مثال یہ سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ نماز میں دل نہیں لگتا، نماز میں سکون نہیں آتا۔ تو انہوں نے جواب دیا، اس لیے کہ تو عبادت کی بندگی کرتا ہے، اللہ کی بندگی نہیں کرتا۔ اب یہ بڑی قابل توجہ، عبادت کی بندگی کرتا ہے، یعنی عبادت کو عبادت اللہ سمجھ کے نہیں پڑھتا، اس لیے عبادت کرتا ہے کہ دنیا دار کہیں کہ عبادت گزار ہے، اس لیے قرآن پڑھتا ہے تو دنیا دار کہیں بڑا سونا کاری تے بڑی سونی تلاوت کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ چیزیں چھوڑ اور رب کی عبادت کو رب کی عبادت سمجھ کر کر، پھر کیا ہوگا؟ پھر تیری عبادت کے اندر سرور بھی آئے گا، پھر تیرا دنیا سے دل اچکچا جائے گا اور رب کی محبت میں تیرا دل گرفتار ہو جائے گا، پھر مسجد آئے گا سکون پائے گا، باہر نکلے گا بے قرار ہو جائے گا۔ اور پھر ایک بزرگ بڑے خوبصورت نماز پڑھتے ہیں، ہم لوگ بھی، وہ پہلے بھی میں آیت پڑھ چکا ہوں، نماز پڑھ رہے تھے تو پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم پڑھتے ہیں نا نماز کے اندر، وہ بزرگ نماز پڑھ رہے ہیں تو پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو اس پر دل میں خیال آیا کہ میں خالص اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ ہم بھی ترجمہ پڑھتے ہیں نا، یا اللہ خالص تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو آواز آئی، غیب سے آواز آئی، تو نے جھوٹ بولا، تو مخلوق سے محبت کرتا ہے اور مخلوق کی عبادت کر رہا ہے، میری عبادت نہیں کر رہا۔ عاتب غیب سے آواز آئی تو تب اس شخص نے مخلوق سے تعلق توڑ دیا، اللہ کی محبت میں گرفتار، ہر کسی سے رشتہ ناتا تعلق دوستی محبت اخلاص سب کچھ ختم کر دیا، فقط اللہ کا ہو گیا۔ پھر نماز شروع کی، پھر پہنچا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت میں پہنچا یا اللہ تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ پھر آواز آئی، بندے تو نے پھر جھوٹ بولا، تو مال سے محبت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ مال سے محبت کرتا ہے۔ تو پھر وہ اٹھے اور انہوں نے اپنا سارا مال صدقہ زکوٰۃ اور خیرات کے اندر وقف کر دیا۔ پھر تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر آواز آئی، اے بندے تو نے میری عبادت نہیں کی، تو نے نفسی خواہشات کی عبادت کی، تو نے اپنی عزت کی عبادت کی، اپنے جاؤ منصب کی عبادت کی، اپنے تکبر کی عبادت کی، اپنے کپڑے کی عبادت کی۔ اٹھے اور سب کچھ رب کی بارگاہ میں وقف کر دیا، سارے کے سارے کپڑے، تن کے علاوہ سارے کپڑے صدقہ خیرات کر دیے، لوگوں کو دے دیے۔ پھر نماز میں کھڑے ہوئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب آواز آئی، اے بندے اب تیرا دعویٰ سچا ہے اگر اس پر قائم رہے، اب تیرا دعویٰ محبت سچا ہے اگر اس دعویٰ محبت پر قائم رہے۔ تو حاضرین محترم، میں اور آپ اپنی زندگیوں کے اندر غور کریں اور دیکھیں
کہ کیا ہمارا جو محبت کا دعویٰ ہے اللہ کے ساتھ وہ ہمارا سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ تو یقیناً انسان کے اندر جو دل ہے وہ سب سے بڑا مفتی ہے، سب سے بڑا عالم ہے، سب سے بڑا محقق ہے۔ وہ غلط فیصلہ نہیں کرے گا، وہ سچ فیصلہ بتائے گا۔ لیکن یہ آپ نے اور میں نے سوچنا ہے۔ اور پھر ایک شخص کا کچھ سامان گم ہو گیا تو وہ نماز میں کھڑا ہوا تو نماز میں اسی میں کئی بار آنے بھائی جڑی پرانی تو پرانی گل ہوندی ہے وہ بھی نماز پڑھنا کھلوئیے تو یاد آ جاندی ہے، ہوندی ہے کوئی نہیں ہوندی۔ تو ان بزرگوں کی کوئی چیز گم ہو گئی تھی تو انہوں نے نماز کی نیت کی اور نماز شروع کر دی۔ نماز میں وہ چیز یاد آ گئی، لے بھی میرے کو تو فلانا بندہ لے گیا ہے۔ فٹافٹ نماز مکمل کی تھی، سلام پھیریا، سلام پھیر کے غلام نے بلایا، سیرین بلایا، جہاں فلانے ڈیرے تے فلانا بندہ کئی لے گئے، وہ لے کے آ۔ تو بزرگ وہ جڑا آئی نا غلام، وہ بھی پھر عام بندے دا غلام نہ آئی نا، وہ بھی نیک متقی بندے دا غلام آئی۔ اس کیا اس پوچھیا جی حضرت یہ تو کس ویلے یاد آیا ہے کئی میری فلانے ڈیرے تے پئی ہے، فلانا بندہ لے گیا ہے۔ انہاں کیا نماز پڑھ دیاں کہ آپ نے فرمایا پھر نماز اللہ دی تے نہیں پڑھی تو سا، نماز اللہ دی تے نہیں پڑھی۔ اللہ دی نماز پڑھ دے تو نماز پڑھ کے من دس دے میں اللہ دی فلانی ذات ویکھیے، اللہ دی محبت دے جلوے ویکھے نے، عرش تو اتا میں نگاہ اٹھائیے من انگور دسے نے، من سیب دسے نے، جنت دے محلات دسے نے، یا دوزخ دی بھڑک دی ہوئی اگ ویکھیے میں ڈر جاندا۔ فرمایا کہ اگر اللہ دی نماز پڑھتے تو دنیا نظر نہ ہوندی۔ دعوی محبت اللہ میں جھوٹا ہے تو وہ بزرگوں نے اس غلام کو آزاد کر دیا اور کہا کہ آج کے بعد پہلے جو پڑھی سو پڑھی، آج کے بعد نماز رب کی پڑھوں گا، آج کے بعد کیا کروں گا، نماز اپنے رب کی پڑھوں گا۔ تو یار میں نے اور آپ نے اپنی زندگیوں کے اندر غور کرنا ہے، رمضان شریف کا کتنا بابرکت مہینہ ہے، کتنا بابرکت مہینہ ہے۔ یہ سیزن ہوتا ہے نیکیوں کا، یہ سیزن ہوتا ہے رب کی محبت کا۔ تو ماشاءاللہ سبحان اللہ، میں ابھی نظر دوڑا رہا ہوں کتنے ایسے بندے ہیں جو آج بھی مسجد جمعے کے دن بھی نہیں آئے، جمعے کے دن بھی مسجد آنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ رات کو ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے، دن کو ہم لوگ روزہ نہیں رکھتے، اور کہتے ہم بھی ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، کہتے ہم بھی ہیں رازق ہمارا اللہ ہے، کہتے میں اور آپ بھی ہیں کہ ہم نے مر جانا ہے۔ لیکن غور تو کر کے یار دیکھیں کہ کیا نماز کو ہم نے نماز سمجھ کر پڑھا، زندگی کو ہم رب کی عنایت سمجھ کر گزار رہے ہیں کہ غفلت میں گزار رہے ہیں؟ اگر غافل ہیں تو آج توبہ کر لیں، رمضان کا مہینہ ہے، ہر بندہ کوشش کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو 3 جمعے بغیر عذر شرعی چھوڑ دیتا ہے اس پر منافقت کی مہر لگ جاتی ہے، اس کو پھر چاہے تو جلا دیں، چاہے تو دریا میں پھینک دیں، چاہے تو اس کو ایل کووں کے اندر آگے پھینک دیں، جیسا چاہے اس کو کریں، مسلمانی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں رہا۔ تو یار میں اور آپ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر اپنا مطالعہ کریں۔ نماز پڑھنا تو درکنار، ہم جمعہ بھی نہیں پڑھتے، یار جو نہیں پڑھتے وہ جمعے کی کوشش کریں، نماز کی کوشش کریں۔ کتنے افسوس کی بات ہے ہٹے کٹے نوجوان ہوتے ہوئے ہم لوگ روزہ نہ رکھیں تو کل قیامت کے دن رب کی عدالت میں تو کھڑے ہوں گے ہی ہوں گے، ہر کوئی کھڑا ہوگا، للہ الواحد القہار کی کرسی پر رب بیٹھا ہوگا اور مجھ سے پوچھ لے، ہاں بھی کھڑا ہو، بتا تو نے روزہ رکھا تھا میرے لیے رکھا یا دنیا کے لیے رکھا؟ تو کیا جواب دوں گا میں اور آپ اپنے اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں کیا جواب دیں گے اللہ کی عدالت میں، اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یار خدا را مر جانا ہے، کوئی بھی اس دنیا میں باقی نہیں رہا۔ بڑی پیار سے میں یہ بات کرنا چاہ رہا تو پیار سے ہی کر رہا ہوں۔ رب کی بارگاہ میں آئیں، رب کو منائیں، رب آج مان رہا ہے۔ وہ پہلے بڑی دفعہ میں یہ بات عرض کر چکا ہوں، ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو آواز دے رہے ہیں۔ پوچھا بھئی کیوں آواز دے رہے ہو؟ کہتی ہیں رب بلاتا ہے، آؤ میرے بندو مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کرنے والا ہوں۔
میں درمیان میں کھڑا لوگوں کو بلا رہا ہوں، کوئی بندہ رب کے قریب آنے کو تیار ہی نہیں ہے، کوئی بندہ رب کو منانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رب کہتا ہے میں مان رہا ہوں، لیکن کوئی بندہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ دوسرا دن گزرا، وہ قبرستان کے دانے پہ کھڑے ہو گئے۔ کسی نے پھر گزرتے ہوئے پوچھا، ہاں جی کل تو مسجد کے دروازے پہ تھے، آج قبرستان کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ فرماتے ہیں آج یہ قبروں والے ماننا چاہتے ہیں رب کو منانا چاہتے ہیں، آج رب نہیں مان رہا، آج رب نہیں مان رہا۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، موت قریب ہے۔ رب فرماتا ہے مرنے سے پہلے اپنے رب کو منا لو، مرنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لو، پھر جب مر جاؤ گے پھر تم چاہو گے کہ رب راضی ہو جائے، پھر رب راضی نہیں ہوگا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک میں صحیح معنوں میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دلوں کو پاک کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔